بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال، ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تمہاری حاجت میرے نزدیک بہت عظیم ہے اور میں تمہاری ضرورت کو خوب جانتا ہوں، مگر میرے وسائل تمہاری حاجت کو مکمل طور پر پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ البتہ اگر تم اس مقدار پر راضی ہو جاؤ جو میرے اختیار میں ہے تو میں اسے تمہارے لیے حاضر کر سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، میں اس عطیے کو قبول کرتا ہوں، اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کچھ کم ہے تو اس کا بھی عذر قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے وکیل کو بلایا، اپنے تمام مال و دولت کا حساب کیا اور فرمایا 3 لاکھ درہم حاضر کرو۔ وکیل نے 50,000 درہم پیش کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ 500 دینار جو تمہارے پاس ہیں وہ کہاں ہیں؟ وکیل نے کہا، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا وہ بھی لے آئیں، اور پھر وہ تمام درہم و دینار اس شخص کو عطا کیے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو بلاؤ جو یہ رقم اٹھا کر لے جائے۔ اس شخص نے 2 مزدور بلائے جس کے کاندھوں پر وہ رقم رکھ دی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی چادر بھی عطا کر دی تاکہ وہ مزدوروں کی اجرت کے طور پر کام آئے۔ یہ دیکھ کر امام کے ایک ساتھی نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارے پاس 1 درہم بھی نہیں بچا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لکنی ارجو ان یکون لی عند اللہ اجرا عظیم، یعنی مگر مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑے اجر کی امید ہے۔ دوسری مثال، ایک دیہاتی عرب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے کچھ مانگنے سے پہلے فرمایا، جو کچھ خزانے میں ہے اسے دے دو۔ چنانچہ آپ نے 20,000 درہم عطا کر دیے۔ دیہاتی کہنے لگا، اے میرے مولا، آپ نے مجھے کچھ کہنے اور اپنی حاجت بیان کرنے کا موقع کیوں نہ دیا؟ امام علیہ السلام نے چند اشعار فرمائے جن کا خلاصہ یہ تھا، ہم اہل بیت علیہ السلام بغیر کسی کی امید و خواہش کے عطا کرتے ہیں اور سوالی کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے پہلے ہی اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اگر سمندر ہماری سخاوت سے واقف ہوتا تو وہ اپنی کم مائگی پر شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ یہ سب امام حسن علیہ السلام کے اس فرمان کی عملی تفسیر ہے، یعنی سوال سے پہلے عطا کر دینا اور تنگ دستی کے وقت کھانا کھلانا۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت کسی بادشاہ یا ظالم یا حکمران کی طرح نہ تھی جو صرف اپنی تعریف سننے کے لیے دیتا ہو یا دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، بلکہ آپ علیہ السلام کی عطا کا واحد مقصد اللہ کی رضا اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام حاجت مند کے ساتھ اس انداز میں پیش آتے جیسے آپ علیہ السلام اس کا کوئی قرض ادا کر رہے ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتے کہ اس نے آپ علیہ السلام کا احسان قبول کر لیا۔ آپ اپنی سخاوت کو کسی بڑی قربانی کے بجائے ایک معمولی عمل سمجھتے اور مستحقین کی عزت نفس مجروح ہونے نہ دیتے۔ آپ علیہ السلام کی بے لوث بخشش اس بات کا ثبوت تھی کہ آپ علیہ السلام نے دنیا کو ایک عارضی منزل سمجھا اور مال و دولت سے دل نہیں لگایا، اس لیے کہ آپ بلا کسی تردد کے اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیتے اور کسی جمع کرنے کی فکر نہ کرتے۔